ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 22 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 141 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 85 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کنکلوڈ کی تھی آیت نمبر 84 پہ، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے حوالے سے بڑا سخت حکم دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ نے کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے جو بھی مر جائے اس کا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہونا ہے. اس کو آپ ریورس کر لیں کہ اہل ایمان کا یہ حق ہے کہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور ان کی قبر پہ جا کے دعا بھی کی جائے. تبھی ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے منافقین کے حق میں، کیونکہ عبداللہ ابن ابی ظاہری کلمے میں تو مسلمان ہی تھا، اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپرد. نبی الاسلام نے باوجود اس کے کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اس کا بیٹا بھی چونکہ صحابی تھا کامل الایمان، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کی دل جوئی کی خاطر جنازہ بھی پڑھایا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنا کرتا بھی کفن کے لیے دیا، اپنا لعاب دہن بھی قبر میں اتر کے اس کے منہ میں ٹپکایا. خیر، اس کا فائدہ اس وقت کے منافقین کو تو ہوا کہ ان میں سے جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور ان کے اندر کوئی اخلاص کا پہلو تھوڑا سا موجود تھا، وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے رسول اللہ کے حسن اخلاق کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد والے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اس حوالے سے کہ جو شخص اس اعتبار سے خوش نصیب ہو کہ اس کا کفن رسول اللہ کا کرتا بنے، اس کی یعنی زبان پہ نبی الاسلام اپنا لعاب دہن لگائے مرنے کے بعد، اور اس کا جنازہ خود پڑھائے اور اسے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا استغفار کریں، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. تو سرکار باقی لوگ تو پھر شاہی کوئی نہیں. یعنی آخرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کی بنیاد کے اوپر کرنے ہیں. اگر نسبتوں پہ کوئی فیصلہ ہونا ہوتا
تو یہاں پہ ہو جاتا. نام لیے بغیر ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں تاریخی روایتوں کی بنیاد پہ، جو پوری زندگی اہل بیت کے ساتھ اپنی دشمنی نبھاتے رہے دنیا سے مغلوب ہو کے. وہ کہتے ہیں جی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے چند بال مبارک ہیں اور ناخن مبارک ہیں، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ رکھ دینا، میری زبان کے نیچے وہ رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا. یہ لوگ اس شخصیت کی فضیلت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سرکار یہ آپ ناخن اور بال کی بات کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود جنازہ جس کا پڑھایا ہو، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفنایا ہو، لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا ہو، اپنا کرتا اس کا کفن بنایا ہو، اور اس کے حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، آپ بھی اگر کریں ان کے حق میں. اور آپ نے نہ تو آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کسی کے لیے دعا کرنی ہے. انہم کفروا باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ فاسق مرے ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور مخالفین میں یہ شامل تھے. یہی ٹاپک اب آگے چل رہا ہے آیت نمبر 85 سے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور مت تعجب میں ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے. یہاں بھی ہم نے بڑے امیر لوگوں کو جنہوں نے حرام کی کمائی کی ہوتی ہے، لوگوں کی زمینیں ہتھیائی ہوتی ہیں، لوگوں کا مال لاحق ہڑپ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ موت کے قریب جس اولاد کی خاطر انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز گنوائی ہوتی ہے، بعض اوقات وہی اولاد ان کا گلا دبا کے مرنے کے بعد سٹامپ پیپر پہ انگوٹھے لگوا رہی ہوتی ہے، یا انہیں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے. اور بعض اوقات وہ اولاد ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ ان کا سارا جو جمع پوجی پوری زندگی کی ہوتی ہے وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اسی اولاد کو بددعائیں دیتے ہیں، جو اولاد انہوں نے بڑے رو رو کے اللہ سے مانگی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس مال اور اولاد کی وجہ سے لوگ ان پہ تعجب کر رہے ہیں، اور کون؟ نبی علیہ السلام، ان کے اصحاب، کہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی کتنے حرام خور ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. فضل کہاں سے ہے؟ تو ان کو مال اور اولاد کا ملنا، اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں اولاد اور بیٹے زیادہ ہونا پاور کی نشانی تھی، تو ان کو جو مال اور اولاد ملی ہوئی ہے یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ اللہ کا خاص کوئی فضل ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا سانس اس حال میں اس دنیا سے نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس سے مراد یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ مل کے. جہاد دین کے لیے کوشش کرنا بھی اور قتال کرنا بھی میدان جنگ میں. استأذنک اولو الطول منہم، تو تم دیکھو گے کہ جو مال و دولت والے، اونچے قد کاٹھ والے لوگ ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے طاقت والے، ان میں سے ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اجازت طلب کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے جہاد میں نہیں جانا، ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگرچہ
حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن اس وقت ذرا تھوڑی مجبوری ہے، پھر سے انشاءاللہ۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس حال پہ چھوڑ دیں، جو پیچھے لوگ رکے ہوئے ہیں نا، یعنی عورتیں اور بچے اور مریض لوگ، ہمیں بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ اصل میں بزدل ہیں، یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے ہم بزدل ہیں۔ اور کون لوگ؟ جو طاقت والے لوگ ہیں۔ غریب آدمی کو تو لوز کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے مروں جان چھوٹے اس دنیا سے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انبیاء کے اوپر غریب لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ جن کی جنت دنیا میں بنی ہوئی ہے، ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ کی قربانی دیں اور وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ اسی پہ راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہوں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اور یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ اور مہر کیوں لگائی وہ ہمیشہ یاد کر لینا ہے آپ نے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے کہ ان کو حق بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، بس سبب اس کے کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب ان کی طرف اگر فرشتے بھی نازل ہوں اور مردے بھی قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں اور قیامت کا دن بھی ان کے سامنے قائم ہو جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اچھا، حیران کن بات ہے، قیامت بھی قائم ہو جائے پھر کیوں نہیں ایمان لے کے آئیں گے؟ اس لیے کہ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا سورۃ الحجر کے اندر کہ پھر اگر ان کے سامنے آسمان سے کوئی فرشتہ بھی نازل ہونا، یہ کہیں گے ہم پہ جادو ہو گیا، یہ فرشتہ نہیں ہے، ویسے نظر آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے۔ لیکن الرسول، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے، کامل الایمان اصحاب اہل البیت علیہم السلام، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں، ہونا تو چاہیے تھا یہاں پہ منافقین کے اگینسٹ صحابہ کرام کا ذکر ہوتا، اہل بیت کا ذکر ہوتا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صرف دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پریکٹیکلی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی اللہ کے اسی طریقے سے اوبیڈینٹ بننا آپ کے لیے ضروری ہے جس طرح کے باقی لوگوں کا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ لیڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے۔ جو لیڈر کبھی زندگی میں بازار پیاز خریدنے، آلو خریدنے، ٹماٹر خریدنے گئے نہیں ہیں، جن کے گھروں میں کبھی بجلی ختم ہی نہیں ہوئی، آٹومیٹیکلی جنریٹر آن ہو جاتے ہیں، یو پی ایس لگے ہوئے ہیں، سولر سسٹم اتنے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، جن کے کام سارے ملازمین کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اور جا کے وہ سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے خیموں میں جا کے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اور لمبے لمبے بوٹ پہن کے تصویریں کھنچواتے ہیں، تو اللہ کے بندو یہ کس کے ساتھ دکھلاوا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے جو ایک غریب آدمی گزارتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ نا، تو پیٹ کے اوپر جب تھوڑا سا وزن پڑتا ہے نا تو بھوک میں تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے، خالی پیٹ جو آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رزق اس طریقے سے صحابہ نے سارا جمع کرا کے جی ہم اپنے لیڈر کو کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خود کھا لیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھوکے رہ جائیں۔ جہاد اور قتال میں بھی جاتے تھے، ڈیوٹیاں جب بانٹی جاتی تھی نبی علیہ السلام اپنے ذمہ بھی ڈیوٹی لیتے تھے۔
اکثر جہاد اور قتال کے موقع پر یا سفر کے دوران رسول اللہ نے اپنے ذمہ یہ لیا ہوتا تھا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں میں چنوں گا. وہ والا کام لینا ہے کہ جو عام آدمی کرتے ہوئے تردد فیل کرے. یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. اور یہاں پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پھر اگر اپنا پیغمبر بھیجا ہے نا تو اس پہ فخر کیا ہے کہ منافقین کے اگینسٹ رسول اللہ کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول، الرسول خاص رسول، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. سیم یہی آیات کھل کے سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آئیں گی غزوہ خندق کے موقع پر، کیونکہ وہ سب سے مشکل غزوات میں سے ایک تھا. فاقہ تھا، کھانے پینے کا ایشو تھا، نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، باہر جا نہیں سکتے تھے، خندق کھودی ہوئی تھی، دوسری طرف کافر بیٹھے ہوئے تھے، سخت سردیاں آ گئیں، ایون نمازیں اس میں قضا ہو گئیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، نبی الاسلام نمونہ بنے ہیں کہ نبی الاسلام نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں. آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں جب ٹیم لیڈر اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو تو جو اس کے مخلص ساتھی ہیں کبھی ان کو وہم بھی آ سکتا ہے کہ ہم کسی غلط کاز کے لیے لگے ہوئے نہیں. یہ وجہ تھی کہ مختصر سی جماعت میں اتنی بجلی بھر دی گئی تھی رسول اللہ کی مبارک دعوت کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، کہ انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا. سرکار رومنز اور پرشینز کے جو فوجی تھے وہ تنخواہوں کے اگینسٹ اپنے ملک و قوم اور اپنے لیڈروں کے وفادار تھے، اور یہاں وہ تھے جو کہتے تھے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے اپنے لیڈر کے اوپر کیونکہ ہم نے آخرت کمانی ہے. یہ وجہ تھی کہ وہ مختصر سی جماعت اتنی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی تھی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایسی جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. یعنی اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ سرکار تن من دھن اللہ کے لیے لٹا دینا ہے. ہاں، دنیا میں کامیابی مال و دولت کو، بینک بیلنس کو، پراپرٹی کو، بڑے منصب کو سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا جائے، تو یہ کامیابی ہے. اچھا، بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جنگلوں میں نکل جائیں. نہیں سرکار، آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ جنگلوں میں نکلیں؟ یہ تو اسلام کے بالکل مخالف تعلیمات ہیں. ابھی آج ہی ایک درس کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے رکے اینڈ پہ، تو وہ بڑے فخریہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، وہ جوانی کی عمر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے غائب ہو گئے تھے، اور کئی سالوں کے بعد مجھے کہنے لگے آپ کے والد صاحب کی ملاقات ہوئی ان کی مسجد نبوی شریف میں، اور وہ دین کے لیے وقف تھے، کئی سالوں سے مسجد نبوی میں 5 نمازیں پڑھ رہے تھے، اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے تھے کہ عربی آ کے ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے. وہ پیر بن جاتا ہے جب بندہ ہر وقت ایک بندہ مسجد میں رہے، تو یہاں تو لوگوں کو ویسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب نے جب بتایا تو پھر ہم یہاں سے ان کی بیوی کو وہاں لے کے گئے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ جا کے اسے کو لان تان کریں، یہ بھی اس کو بزرگ سمجھ کے اس کے پاس گئے ہیں. اور وہاں یہ آج کا میں آپ کو تازہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ پھر ان بزرگوں نے کہا کہ جی میں تم سے آفیشلی معافی مانگتا ہوں. یعنی یہ نہ جاتی تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھاڑ میں گئی بیوی تو، اور کہا کہ میں تمہیں آج نہ طلاق دے کے آزاد کرتا ہوں. وہ بوڑھی ہو گئی ہوئی ہے اپنے خاوند کے انتظار میں. یہ مجھے فخریہ سنا رہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے مرعوب ہو جاؤں گا. آپ کو پتا ہے میں نہ زندہ چڈے نہ مرے ہوئے چڈے، مونو کو یہ غلط سنائے گا.
اور میں تو کوئی رکھ رکھاؤ بھی نہیں کرتا. بھئی ہمیں کیا کس چیز کی پرواہ ہے؟ ہمارے سامنے کوئی ایک چیز فخریہ بیان کرے جو صراحتاً رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو, لے جاؤ تو. ہاں یہ کون سا دین ہے؟ میں نے کہا آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ. تو وہ فوراً کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس نے اچھا کام کیا, غلط کیا ہے. میں نے کہا بالکل غلط کیا, حرام کام کیا ہے. میں نے کہا اس نے جہنم کمائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ مرتے ہی بقیع غرقت میں دفن ہوگا اور رسول اللہ اس کی شفاعت کے لیے قیامت دن کھڑے ہو جائیں گے؟ چمڑی نہ اترے ایسے بندے کی. حقوق العباد تو اللہ نے معاف نہیں کرنے, بندوں پہ چھوڑے ہوئے. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. یہ کون سا دین ہے؟ اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں کوئی مولوی ازم, کوئی پائیت, کوئی پادری ازم, یہ چیزیں ہے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ اسلام کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے, اعتکاف سال میں ایک دفعہ, وہ بھی سنت ہے, فرض کوئی نہیں, یا نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اذکار کر لیے, یہ گوشہ نشینی ہے ایک مسلمان کی. باقی تو مسلمان تو پریکٹیکل زندگی گزارتا ہے. ایسے لوگ تو فیل ہو جائیں گے. جو شخص میدان امتحان سے اٹھ کے باہر چلا جائے تو فیل ہوگا. ہماری بیوی, بچے, ماں باپ, یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے. ان کو جو چھوڑ کے بھاگ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کئی سالوں سے, فیل ہو گیا پکا. اور انہی کے بارے میں قرآن میں عاملۃ ناصبہ, قیامت کے دن لوگ پیش ہوں گے دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. سیدنا عمر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور آخرت میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, تو حضرت عمر نے کہا اس سے مراد وہ راہب ہیں یہود و نصارہ کے جو جنگلوں میں نکل گئے اور انہوں نے اپنے زوم میں اللہ کو منانے کا طریقہ یہ سمجھا اور اتنے اعمال کیے لیکن عمل کر کر کے تھک گئے, آخرت میں جہنم میں جانا ہے انہوں نے, اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں. حضرت عمر کو تو نہیں پتا تھا کہ اس قوم نے بھی, اس امت نے بھی یہی کام ڈال لے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں تو جہاد اور قتال تھا, کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ صوفی بن کے بیٹھے گا. تو آج ہم حضرت عمر کی اس بات کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنے اپنے زمانوں میں, حالانکہ وقت کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے, ان زمانوں کے وہ مسلمان تھے کیونکہ رسول اللہ کا تو انکار انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا, اگر اس زمانے میں عاملۃ الناصبہ وہ تھے تو اس زمانے کے عاملۃ الناصبہ یہ لوگ ہیں. اور لوگ بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی کامیابی نہیں میرے بھائی, کامیابی یہ ہے, لیکن سرکار یہ مشکل کام ہے, اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ کوشش حقوق اللہ, حقوق العباد دونوں پورے کرنے. مسلمان کی تو پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے. اچھا جی, اب وہ کرٹیکل ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے. 40 دن تک آپ رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر بیٹھے رہے اور کیسرے روم فوج لے کے بھاگ گیا, جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا. اب رسول اللہ کا اتنا روب پڑ گیا کہ 30,000 کی فوج جن کے پاس آلات جنگ بھی پورے نہیں ہیں, کئی لوگ ننگے پاؤں ہیں, اور سب سے بڑی سپر پاور 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی, جو اس زمانے کی ایسی بڑی سپر پاور کے جس کے پاس سارا لیٹسٹ اسلحہ ہے, وہ 30,000 ان لوگوں سے بھاگ گئی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تو سارا سسٹم ہی یہی تھا. تو جتنے بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, قبائل اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, رومن امپائر کے بارڈر پہ عرب کے علاقوں کے اندر, کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا, جنہوں نے نہیں کیا نا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آج کے بعد آپ ہمارے پیر و مرشد, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور جو بزدل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا دیں گے, لیکن یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر رومن امپائر دوبارہ عرب پہ حملہ کرنے آئی تو ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. پہلے تو وہ ان کے چمچے بنے ہوئے تھے نا, لیکن جب نبی علیہ السلام کا رعب انہوں نے دیکھا, اور نبی علیہ السلام پھر 40 دن تک رہے ہیں بارڈر پہ, سارے عرب قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے جی ہم یا نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے. اب یہ سب کچھ جب ہو گیا, پیچھے تو تھرتھلی پہ گئی, کیونکہ منافقین میں سے کچھ لوگ تو ساتھ گئے ہوئے تھے جنہوں نے واپسی پہ قاتلانہ حملہ حضور کے اوپر کیا تبوک سے واپسی پہ, اور کچھ پیچھے تھے جنہوں نے مسجد ضرار بنا لی. اردو میں ہم زرار پڑھتے ہیں,
عربی میں ضرار، ضاد را الف را، اور ضاد کے نیچے زیر ہے، ضرار نقصان دینے والی، اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے۔ اور مسجد انہوں نے پیرلل میں مسجد نبوی کے بنائی۔ اب انہوں نے یہ پلان کیا، پہلے تو بنائی اس لیے تھی کہ چونکہ نبی علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے، سپر پاور سے کون زندہ بچ کے آئے گا، چاند ایک بچ کے آئے تو ہم اپنا یہ جو اپنا ہیڈ آفس ہے وہ مسجد ضرار میں شفٹ کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی سیٹ پہ آ کے ہم بیٹھ جائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلیں گے۔ یہ بھی ان کی خام خیالی تھی۔ مولا علی کو حضور چھوڑ کے گئے ہوئے تھے مدینے میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ واپس نہ آتے اور مولا علی کے ہوتے ہوئے اس دین کا کوئی نقصان کر سکتا تھا؟ ناٹ ایٹ آل۔ خیر یہ ان کی ایک خام خیالی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو کام الٹ گیا ہے، جن کے ہاتھوں شہادت کا وہ سوچ رہے تھے وہ تو ان سے بھاگے ہیں، اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اب حضور واپس آئیں گے تو ہم کیا بہانہ لگائیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس کوئی ٹاپک ہونا چاہیے نا حضور کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب ہماری شامت آ جانی ہے، کیونکہ ہم نے تو غداری کی ہے۔ اور اس میں بعض مخلص صحابہ بھی تھے، وہ 3 اصحاب، کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ وہ آ جائے گا انشاءاللہ، اسی کی وجہ سے سورہ التوبہ نام ہے۔ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی 50 دن کے بعد، لیکن وہ بڑی مشکل توبہ قبول ہوئی تھی۔ کامل ایمان مومنین بھی تھے بعض جو نفس سے مغلوب ہو گئے، اور بعض منافقین بھی تھے۔ مسجد ضرار کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ تو پھر رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے نہ تو اس مسجد میں کبھی جانا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، الٹا کہا گیا کہ آپ نے اس مسجد کو گرانا ہے۔ یہ فتنے کی بنیاد پہ مسجد بنائی گئی ہے۔ مجھے بتائیں آج رسول اللہ اگر دنیا میں ہوں تو اکثر مسجدیں آپ کی گر جائیں۔ یہ ساری فتنوں کی بنیاد پہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک تو قبائل کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنتی ہیں، وہ تو پریڈکشن موجود ہے ابو داؤد کے اندر کہ زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے، یہ مغلوں کی مسجد ہے، یہ راجوں کی مسجد ہے، یہ ان بنیادوں پہ تو بن ہی رہی ہیں۔ پھر فرقوں کی بنیاد پہ بھی بنتی ہیں کہ بریلویوں نے ایک مسجد بنا لی ہے تو دیوبندی کچھ عرصے بعد کہیں گے اسی بھی اپنی بنانی ہے، پاویں نمازی ہوتے بھی پورے نہ ہونے ایک صاف مسجد وہ بنا لیتے ہیں اپنی۔ اہل حدیث چلے جاتے ہیں وہ اپنی مسجد بنا لیتے ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر، فتنے کھڑے کرنے کے لیے اپنی اپنی پارٹیاں لے کے الگ ہوں گے۔ تو اب وہ بہانے کرنے شروع ہو گئے واپسی پہ۔ کچھ جاتے ہوئے بہانے وہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جہاد میں ساتھ لے کے جائے، یہ تو نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، بس کہتے تھے بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا تھا میرے بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح۔ تو جاتے ہوئے جو بہانے لگا رہے تھے اور جو واپسی پہ لگانے والے تھے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سارے فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں، یہ اب جب واپس جائیں گے نا پھر یہ بہانے کریں گے۔ تو ان کا ساروں کا پورا کردار جو ہے نا اب وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، اور یقین کریں ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صرف شعر کہنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہو سکتا تو ابو جہل ہی ہوتا۔ یہ بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جنم لیے ہوئے تھے، اور حالت دیکھیں دنیا کی محبت کا غلبہ کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن دنیاوی منفعت کی خاطر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھ دینا چاہیے تھا، نبھانا چاہیے تھا، وہ نہیں نبھایا، اور ہمیشہ کی جہنم کمائی۔ اور سب سے بڑھ کر قیامت تک لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ جب قرآن میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان خبیثوں کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ تھے دین کے غدار، اور حقیقت ہے۔ اور ڈاکٹر سرار صاحب والی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں اگر قرآن نازل ہوتا نا تو ہم مسلمانوں کا بھی ذکر اسی طریقے سے ہو رہا ہوتا، کیونکہ ہم میں سے بھی اکثر یہی کچھ ہی ہیں، نام کے ہی مسلمان ہیں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور پینڈو بادیہ نشین لوگوں میں سے لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ بہانے بناتے ہوئے آئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ آپ سے ان کو اجازت مل جائے، کسی طریقے سے جانا نہ پڑے تبوک پہ۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اصل میں وہ یہاں رکنا چاہتے تھے، وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، ان کو کیا پتا تھا یہ جنگ ہونی نہیں ہے، ورنہ تو سارے تیار ہو جاتے۔ بس یہی تو چیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لا کے نا آزماتا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے چھری بھی ہاتھ میں چلا دی، ادھر جا کے کہا کہ ٹھیک ہے جی بس، لیکن ابراہیم کی تو جان نکال دی نا۔ انہوں نے تو اپنی قربانی، اس لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھا دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ، بھائی ابراہیم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لے آتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، پہلے ایک بیٹا لیا، دوسرا بھی گیا، ٹھیک ہے نا، بالکل ایج پہ لے آئے. جب وہ ایج پہ پہنچے نا تو وہاں آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آتا ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ دوسرا بیٹا بھی گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے میرے بیٹے واپس کر دے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب میری تکلیف اس ایج پہ پہنچی ہے جس کے بعد ریلیف ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا تھا جناب؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا. اصل بات یہ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، اگرچہ وہ محبت جائز محبت ہے، اولاد ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مخلوق کی محبت دل میں ایسی نہ آئے کہ میرے معاملے میں کوئی سامنے کھڑا ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے مرتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے نا. تو دیکھیں وہ 40 سال کی تکلیف کاٹی، پھر دوسرا بیٹا جس کی شکل میں وہ یوسف کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے تھے، وہ بھی لے لیا. اب وہ جب اس پیک کو تکلیف پہنچی نا کہ اب تو کچھ نہیں رہا، پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، انسان کے پلے جب کوئی شے نہ رہ جائے تو اس وقت جب اندر سے تڑپ نکلتی ہے نا، اس لیے ان کی پھر الفاظ ہیں سورہ یوسف میں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹے بھی واپس کر دے. انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا تکلیف بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی، اس کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی اہل ایمان کے اوپر تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، متی نصر اللہ، تو اللہ تعالیٰ ماتا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر جناب معاملہ بڑا بہت ہی حیران کن ہے. یہ اللہ کی عادت ہے جی، سیدھی سی بات ہے. جنت اس نے پلیٹ میں رکھ کے تو آپ کو نہیں دینی ہے، ہر بندے کی آزمائش ڈفرنٹ ہے. اللہ اکبر. تو وہ اس لیے آتے تھے کہ آپ سے اجازت لیں. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ان قریب سے مراد کے مرنے والے ہیں، گھنٹی لگ جائے گی، پہنچنے والے ہیں ہمارے پاس، چمڑی اتار دیں گے. دنیا میں تو ڈھیل دیتے ہیں، یا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور تھے، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا فائنینشلی کمزور ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ظاہر ہے پیدل کرنا تو مشکل ہے، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، ساز و سامان نہیں، تو ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی آ کے ویسے حضور سے پھر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی ارینج کریں، اوپر سے نہیں، اندر سے. اور نشانی یہ کہ واپس جب پلٹتے تھے حضور کہتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھتے تھے. وہ آگے آ رہا ہے ذکر. تو ایسے کمزوروں کے اوپر ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں کے اوپر کوئی گرفت ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پہ کوئی گرفت ہے اللہ کی کہ جو کوئی مال نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد میں شامل ہو سکے، ان پہ کوئی حرج نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں. اندر کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اندر سے کیا ہے. باہر تو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جناب. وہ ڈاکٹر سراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن دنیا میں کئی مذہبی جماعتوں کے امیر جن کے ساتھ لوگوں نے اپنی جنت جوڑی ہوئی تھی ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. دنیا میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یار اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے تو یہ ہے. پتا چلے گا وہ تو اس نے دنیا کمانے کا ذریعہ اس دین کو بنایا ہوا تھا، دین بیچ کے اپنی دنیا کما رہا تھا وہ. تو اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے پھر. ما علی المحسنین من سبیل، اور نہ ہی نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام ہے، کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان پہ نہیں ڈھونڈے گا کہ ان کے اوپر کوئی گرفت کرے. ظاہر ہے مجبور تھے اس وجہ سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب وہ شعراء فاق آیت آ رہی ہے 92 نمبر سورہ التوبہ کی، جو میں اپنے 20 لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں. کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر.
اللہ اکبر. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اللہ تعالی الزام دھرتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس حال میں آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ انہیں کوئی سواری ایسی دے دیں کہ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکوں کہ تم میرے ساتھ جہاد میں جاؤ. آپ ذرا ان لوگوں کی غربت کا حال دیکھیں یار. غریبوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں، غریبوں کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں، غریبوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا لیول دیکھیں کہ سواری بھی نہیں ہے سوار ہونے کے لیے. تو پیچھے گھر میں انہوں نے کیا کسی کو دے کے جانا تھا؟ بیوی بچوں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سنا کے آپ کو تبلیغی جماعت والے بسترے اٹھا کے تو اپنے بابوں کی کتابیں پڑھانے کے لیے رائے لے جاتے ہیں نظام دین. شرم بھی نہیں آتی. ان آیات کا کیا لینا دینا، یا اس طرح کی تکالیف کا کیا لینا دینا تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کے نظریات کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کی کہانیوں کے ساتھ؟ یار یہ تو کمیٹڈ لوگ تھے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے تھے. تم تو صرف زبانی کہتے ہو کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. تو سرکار پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اعلان کرنے کے بعد قرآن میں سے درس ہو رہا ہو اور نبی کا طریقہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو. تو دیکھو کیسے چہرے بگڑتے ہیں. وہ آیتیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اے نبی تم ان سے فرماتے ہو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری کے لیے دوں اور تم میرے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ اس حال میں آپ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے کیفیت بندے کی اسی وقت ہوتی ہے جب اندر سے وہ تیار ہوتا ہے، ورنہ تو کہ ٹھیک ہے میں کام پا چھڑا ہے. حاضری لو آ چھڑی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا بغیر وضو کے جنازہ پڑھتے کہتے ہیں حاضری لگ گئی، میت پہ چلے جاتے حاضری لگ گئی. اور ماں باپ بچپن سے ٹریننگ یہ کر رہے ہوتے ہیں پتر مل کے آئیں، خالی جنازہ نہ پڑھ کے آ جائیں، مل کے بھی آئی ہوتے تاکہ انہیں پتہ لگے. پھر لوگوں نے بے وضو جنازے پڑھنے ہیں نا. یہ آپ کے جتنے پولیٹیشینز ہیں اکثریت صحافی حضرات بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جنازہ پڑھنے تو گئے نہیں ہوتے، دنیا داری نبھانے گئے ہوتے ہیں. اور اکثر جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس قابل ہیں کہ ان کا بغیر وضو کے ہی پڑھا جائے. انہوں نے پوری زندگی اللہ کو کوئی سیریس نہیں لیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے. بھئی انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا. اور پھر آپ جب دفنانے کے لیے جائیں تو ہر بندے کا موبائل بول رہا ہوتا ہے. کسی کو کوئی واٹس ایپ کوئی میسج آیا ہوتا ہے وہ سائڈ تو لگا ہوتا ہے. اندازہ کریں حالانکہ ایک دن پہلے وہی لوگ ان کے ساتھ 3-4 موبائل لے کے پینٹوں میں گھسائے ہوئے اور کوٹ کے اندر گھسائے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ تھے 2 دن پہلے یہ کر رہے تھے اور 2 دن بعد میں بھی اس قبر میں اتر سکتا ہوں. نہ بولے شاہ ایسا مرنا نہ ہی گور پہ آئے کوئی اور. ہاں تو عبرت تو حاصل کرنی چاہیے. اور پھر جنازوں کے اندر ایک دن میرے والد صاحب ایک جنازے میں گئے اور دیکھیں 2 مہنگے موبائل، میرا خیال ہے وہ پاکستانی لاکھ روپے سے اوپر کے تھے، دونوں موبائل جناب انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر. ٹھیک ہے، گھر واپس آئے تو دونوں ہی نکال لیے کسی نے جنازے میں سے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کوئی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں جب جنازہ پڑھنے والے لوگ اپنے سامنے میت دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ آپ کو پتا ہے جب وہ میت کا منہ دکھایا جاتا ہے تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ کے کوٹ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کوئی نکال کے بھی لے جائے، کیا پتا چلتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اندر انسان کا ٹھیک نہ ہو. جن کا اندر ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مارا کہ وہ اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم کے سبب کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ آپ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا, دائیں دیکھیں تو سونا, بائیں دیکھیں تو سونا. ہاں, ورنہ مجھے بتائیں ان سے زیادہ کون حقدار تھا؟ حضور کو یہ معجزہ ہی دے دیا جاتا, بعد میں کہتے او جی وہ حضرت صاحب نے مسلح چکیا تھلے سونا ہی سونا, اور وہ ظاہرا مریدہ کو لتھیا کے سونے دی شکل ہی ہو سکتا ہے سٹور کیتا ہوئے تھلے, نہیں جی کانا سونے دیا. اور سرکار پاکستان کے پاس اور دنیا کے درجنوں ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ سونے کو کانوں کی شکل میں نکال کے علیحدہ کر سکیں. چند ایک کمپنی ہے, ورنہ ہم نے نکال نہ لیا ہوتا بلوچستان کا سونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سنیارے کی دکان پہ کان ہوتی ہے اس طرح وہ نہ زمین کھوتے ہیں سونا پڑا ہوتا ہے. اس سے ان کی جہالت کا اندازہ لگا لیں جی. مسلح چوکے کان نہ سونے دیا, اس طرح کی کان دے اس پلانٹ ارتھ تے کوئی نہیں ہوتی ہے. کولو ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے. پھر پرانے بزرگوں کا, وہ جی ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا تھا کہ وہ سونا بنا لیتے تھے. سرکار سونا ایسی دھات ہے جو کسی دھات سے بن نہیں سکتی. یہ تو ایک اسٹیبلش رول ہو چکا ہے. سائنس نے دیکھے کتنی مٹی پلید کی ہے, اب ان حکیموں کے اوپر لانتے بھیجے جو پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے تھے سونا بنانے کے لیے. سونا بن ہی نہیں سکتا. وہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہے کہ دو چار چیزیں جوڑنے سے جنا علیم بن جاتی ہے نا, تو کوئی سونا بھی بن جاتا ہوگا. کوئی دو چار درخت کی جڑی بوٹیاں ڈالے اور سونا بن جائے گا. ان کی جہالت کا لیول آپ دیکھیں. کانا جی سونے دیے تلے, تو سرکار پھر چندے کیوں لیتے ہو؟ بند کرو. تو یہ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ ان کو ستنجے کے ڈھیلے نہیں مل رہے تھے, تو وہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ بندہ, اور وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں جی اس بندے کو نا فارمولا وہ ڈھونڈنے آیا تھا جس کے ذریعے سونا بنایا جا سکتا ہے. سنیاسی بابا, وہ بھی جھوٹا, بزرگ بھی جھوٹا, بیان کرنے والا بھی جھوٹا. ٹھیک ہے نا, یہ ان لوگوں کی حالت ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک, گرفت تو صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں. وہم اغنیاء, جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہوا ہے. اب تو ان کے پاس تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے, مال بھی, صحت بھی, پیچھے بھی بچوں کو خرچہ بھی دے کے جا سکتے ہیں صرف جان بچانے کی خاطر. میں نے آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ پہلا غزوہ تھا جس پہ نفیر عام ہوئی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود شریک نہ ہو سکا وہ منافق تصور ہوگا. ہاں, اس سے پہلے جتنے جہاد اور قتال ہوئے ہیں نا وہ آپشنل تھے. غزوہ بدر, احد, خندق, اس میں نفیر عام کی جاتی تھی کہ جس نے جانا ہے وہ چلے, جس نے نہیں جانا نہ جائے. لیکن تبوک چونکہ ایک بڑی جنگ تھی, مین پاور چاہیے تھی, یہاں پہ یہ تھا کہ صرف منافق ہی پیچھے رہے گا. اور بیسیکلی چونکہ حضور دنیا سے جانے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے نا کامل الایمان مومنین کو دکھانا تھا کہ جس کی زندگی میں فرق نہ پڑے رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی نہیں پڑتا. تو دیکھ لو تمہارے اندر ہی وہ گھسے ہوئے ہیں, حاجی نمازی لمبی داڑھیوں والے, جو جمعے والے دن بھی سب سے پہلے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب جہاد کی باری آئی ہے تو نکل گئے, مشکل وقت آیا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ کی گرفت تو ان کے اوپر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود, حالات و واقعات فیوریبل ہونے کے باوجود آپ سے آگے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں چھوڑ دیں آپ. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, وہ بس اسی پہ راضی ہو گئے کہ ہم بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں. پیچھے رہنے والے کون سے؟ اب اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے جو قبائلی لوگوں کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی. وہ کہتے تھے جو جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے وہ عورت ہوتی ہے, عورتیں بزدل ہوتی ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک اس طریقے سے کسی جینڈر کی توہین نہیں کرنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچرل ایسا بنایا, ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب عورت جو ہے وہ پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے, مرد کوئی گزر کے بتائے, لگ پتہ جائے گا اسے. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں نا جی عورتیں یہ ہیں تو پھر مرد بھی کوئی تکلیف گزار کے بتا سکتا ہے؟ نہیں. ایک بیمار عورت پورے گھر کو سنبھالتی ہے اور پورا گھر مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتا. میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے, سیدھی سی بات ہے, اٹھا نہیں جاتا. وہ بیماری کے عالم میں, بخار کے عالم میں, بچوں کو اسکول بھی بھیجتی ہے, کپڑے بھی دھوتی ہے, خاوند کے لیے ناشتہ بھی بناتی ہے. ٹھیک ہے, خاوند پھر بھی کتے آرا کے پہنتا ہے کار.
تو مجھے بتائیں عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد؟ دیکھیں اس معاملے میں دیکھیں تو عورت مضبوط ہے. ہاں قتال اور جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جسم کے طور پہ ویسا اسٹرانگ نہیں بنایا, یہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے. لیکن عرب کے لوگ چونکہ یہ بڑا اپنے لیے گالی تصور کرتے تھے, یہ تو زنانی نکلا جی, یہاں بھی کہتے ہیں نا چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ان کو ٹونٹ کروائی ہے کہ یہ تو راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ زنانیاں ہی نکلیاں. اب اس میں کوئی عورتوں کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ان کو بتانا تھا کہ جو تم گالی سمجھتے تھے نا دوسروں کے حق میں, آج اسی گالی کا شکار تم خود ہو گئے ہو, پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئے ہو. کن میں؟ بوڑھے, عورتیں, مریض, بچے. جڑے ہوتے آؤ, جڑے نہ نکلے تسی تو کہتے ہیں مرد کا بچہ اونے پھر تسی نکلے. تو اب یہ ساری اتنی ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں ہے گفتگو بڑے لطیف انداز میں کسی تک میسج پہنچانا ہوتا ہے, اور بڑا اچھا ان کو صحیح چوٹ لگی جا کے یہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, پس وہ کچھ نہیں جانتے, یعنی انہیں پتہ نہیں کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے. دنیا میں تو ذلت اٹھائی اس بدنامی کی شکل میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بغیر جنگ کے غزوہ تبوک میں فتح دے دی, اور اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب پیچھے ہم سب کچھ سنبھالیں گے, اور رسول اللہ واپس آ گئے, تو اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہوا, اور 11ویں پارے کی پہلی آیت وہ واپسی پہ اب کیا ہونا ہے حضور کو پہلے وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ مینٹلی تیار ہو جائیں, یہ کریں گے, اور آپ نے ان کے ساتھ اس طریقے سے بہیو کرنا ہے. یہ تھا وہ چیز جو وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتائی گئی. نبی علیہ السلام کو یہ ساری گیم نہیں پتا تھی. وہ بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا جو واقعہ آگے چل کے آئے گا, جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ ہے, اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ تھے, 30,000 لوگ تھے, اور رجسٹر میں نام لکھوائے جا رہے تھے کہ اس میں اگر کوئی بندہ ایک آدھ سکپ ہونا چاہتا نا تو پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ وہ خود نہ آ کے بتا دے. ہزاروں کو اس وقت کوئی کمپیوٹر ڈیٹا تو نہیں تھا, نہ کوئی ویڈیو فلم بن رہی تھی. ہاں جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ تو نظروں میں آ جاتے تھے, عام بندے کا کیا پتا چلتا ہے. اور اس میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا نہ دے. تو کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں تو چونکہ اب پیچھے رہ گیا تھا. اچھا وہ پیچھے اس وجہ سے نہیں رہے تھے کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں تھا, بس وہ تھیندے تھیں گے. انہوں نے کہا میرے پاس اچھی سواری تھی, سارے حالات و واقعات فیوریبل تھے. میں نے کہا کہ انہوں نے تو آہستہ آہستہ کچھوے کی چال سے چلنا ہے, ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں ساتھ, تو میں کچھ دنوں بعد تسلی سے نکلوں گا, تھوڑا لاک سیدھا کر لاں, ٹھیک ہے, تسلی سے نکلوں گا. اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں کبھی اتنا خوشحال بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے میری فصل بھی اچھی کر دی تھی, لیکن میں نے کہا میرے پاس تیز گھوڑے والی سواری ہے, میں پیچھے سے جا کے شامل ہو جاؤں گا, 2-3 دن بعد نکلتا ہوں. وہی ہوا, 3 دن 4 دن, ہفتہ 2 ہفتے. پھر اب ان کے دماغ میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ ابھی میں نکلوں بھی تو پہنچ نہیں سکتا, پیچھے رہ گئے. اور جب حضور کے واپس آنے کا وقت قریب آیا تو اب کہتے ہیں میرے اندر کشمکش شروع ہوگی کہ اب میں کیا کروں گا, حضور کے سامنے کیا بہانہ رکھوں گا. کہتے ہیں میں نے ایک ارادہ کیا کہ جس طرح باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا, میں بھی جا کے جھوٹ بول دوں کہ میری بیوی اچانک بیمار ہو گئی تھی. اور اس میں آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتانا دے. لہٰذا میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی حضور کے ساتھ جھوٹا بہانہ کر دوں, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا بعد میں اللہ تو حضور کو بتا ہی دے گا. یہ الفاظ ہیں سرکار, علم غیب کا عقیدہ صحابہ کو کلیئر تھا کہ حضور کو نہیں پتا چلتا تھا جب تک وحی نازل نہ ہو. اور وہ کہتے تھے میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جھوٹ بول کے حضور سے جان چھڑا لوں, لیکن مجھے خطرہ تھا بعد میں وحی نازل ہو گئی اور حضور کو بتا دیا گیا کہ یہ جھوٹ بول کے گیا ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے ہمت کر کے جا کے حضور کے سامنے سچ بولا. اس سچ کی تکلیف وقتی طور پہ انہوں نے کاٹی, لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی توبہ قرآن میں آ گئی ہے. ہاں دیکھ لیں, سچ کی وجہ سے وقتی طور پہ تکلیف کاٹنی پڑتی ہے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ایسا سکون دے دیتا ہے انسان کو خود بھی. وہ 50 دن جو ان کے اوپر قیامت کے دن گزرے ہیں, وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ورڈ بائی ورڈ حدیث آپ کو بیان کروں کہ کس تکلیف میں انہوں نے گزارے ہیں. جو 50 دن حضور نے ان کا بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو. اینڈ پہ تو یہ کہہ دیا کہ بیوی بھی نہیں ان کے ساتھ رہے گی, اکیلے رہیں.
نماز پڑھنے جاتے تھے کوئی نہ کوئی سلام کرتا تھا نہ کوئی آگے بات لے کے چلتا تھا، بالکل بائیکاٹ ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کے پھر وہ رومن امپائر کی طرف سے ایک لیٹر بھی آ گیا کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے دیکھ لو یا رسول اللہ، ہاں آفر آئی جے منو لیکن میں تہاڈا مخلص ہاں، یہی کہتے ہیں نا۔ اور اس کے ذریعے بلیک میل کرتا کوئی رسول اللہ کو جا کے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر تک نہیں کیا، خود رونا شروع کر دیا کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ کافر مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ لیٹر لے کے جاتے، دیکھ لے حضور میری کیا ورت ہے، میرے لیے کوئی معافی نامہ کر دے، نہیں تو میرے پاس آپشن موجود ہے۔ لیکن منافق نہیں تھے نا، مومن تھے۔ ایون احسان بھی نہیں جتایا، تندور میں پھینک دیا خط، اور اس کا ذکر بھی نہیں رسول اللہ کے ساتھ کیا کہ حضور کا دل نہ کہیں دکھے۔ یہ ایمان کا لیول تھا۔ پھر جا کے وہ میں نے بتایا نا، جب بالکل ایج پہ بندہ پہنچتا ہے نا، پھر آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اسی توبہ کی وجہ سے اس سورت کا نام التوبہ ہے۔ ویسے تو ننگی تلوار ہے پوری سورت، نام ہے التوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ایک نام ہے، دوسرا جو اس کا نام ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے، وہ سورہ براء، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کا منافقین اور کافروں کے اگینسٹ۔ وہ سخت ذرا نام ہے، اس لیے توبہ زیادہ مشہور ہوگی ان صحابہ کی توبہ کی وجہ سے۔ بہرحال دیکھ لیں تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ بہانے پیش کریں گے جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، تو اے نبی ان سے تم نے فرمانا ہے کہ مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں پوری خبر دے دی ہے کہ تم لوگ 2 نمبر لوگ ہو۔ یہاں پہ کیا عقیدہ آیا؟ حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے، نبی تم نے یہ فرمانا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں جی؟ بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ کا بھی اسٹیٹس یہ کہ اللہ نے خبر دے دی ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب مستقبل میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے کرتوتوں کو دیکھیں گے، اعمال کو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہیں الٹیمیٹلی مر کے اس ہستی کے حضور پیش ہونا ہے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں پھر آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، سارا پردہ چاک ہو جائے گا قیامت کے دن۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب جب تم اے نبی واپس لوٹو گے تو یہ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی موٹی موٹی قسمیں، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم جب تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، لتعرضوا عنہم تاکہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان سے راضی ہو جائیں۔ یعنی جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے۔ اللہ کی قسم میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرے ابا جی بیمار ہو گئے تھے، اور ماں باپ کا تو حق ہے نا، آپ کو پتا ہے رزق حلال تو عین عبادت ہے، یا رسول اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اے نبی تم نے ان سے رخ انور پھیر لینا ہے، اور ان کے صحابہ کو بھی ساتھ حکم دیا جائے۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ پلید لوگ ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ بدلہ ہے ان کے ان کرتوتوں کا جو انہوں نے کیا ہے۔ یار اللہ بڑا ڈاٹا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف جائیں تو اللہ سے بڑھ کر غفور الرحیم نہیں ہے، اور اگر آپ اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے ہیں خبردار یہ پلید لوگ ہیں، ان کی بات بھی نہیں سننی آپ نے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ اے نبی اور ان کے صحابہ تمہیں یہ راضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر یہ اپنی جھوٹی قسموں سے اپنے معصوم چہروں سے آپ کو دھوکہ دے کے راضی کر بھی لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ کو یہ فاسق لوگ راضی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے نبی اگر تم اور تمہارے سارے ساتھی بھی ان سے راضی ہو جائیں، میں نے راضی نہیں ہونا، مراد کیا؟ کوئی اینڈ رزلٹ تو نہیں، جب تک اللہ نہ راضی ہو اس کے پیغمبر کے راضی ہونے سے
یا اس کے اصحاب کے راضی ہونے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دنیا میں فرق پڑ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کہے کہ جی بڑا بندہ اگر راضی ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں تو بھائی دلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں کہ اندر سے کس نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو اے نبی تم راضی بھی ہو جاؤ، تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں، تب بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اب یہ تو کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ تو نبی الاسلام بھی راضی، ان کے صحابہ بھی راضی، اللہ کہہ رہا ہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ جب نبی الاسلام راضی ہو گئے اور ان کے ساتھی راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ نہیں، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں حضور سے۔ اچھا، اگر وہ حضور سے جھوٹ بول رہے ہیں تو حضور کیوں راضی ہو گیا؟ کیا نبی الاسلام کو علم غیب نہیں ہے؟ نہیں سرکار، علم غیب نہیں ہے، نبی الاسلام تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے، اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کرتا ہے اور میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں، تب بھی وہ آگ کا ٹکڑا گھر لے کے جا رہا ہے اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے جھوٹا، کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، الا یہ کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے وہ الگ بات۔ سرکار یہ کتابوں کا خدا ہے، اور ایک وہ تعارف کروایا جاتا ہے کہ جی وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یعنی مراد یہ کہ کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ایک بار اس کو پکارو تو وہ آپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ بدماشیاں کرو، لوگوں پہ ظلم کرو، اللہ کے باغی بن کے رہو، اور اینڈ پہ وہ کہ خیر ہے خیر ہے میرا نام لیوا تو تھا تجھے میں چھوڑ دوں۔ سرکار جو نام لیوا ہیں ان کی نہیں یہاں پہ بخشش ہو رہی، کیا نبی تم بھی راضی ہو جاؤ، تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں، تب بھی یہ جو انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔